ہوئے، بے جائیداد ہوئے، میرا مال ہوئے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قیامت کے دن نہ مال کام آنا جائے تے نہ بیٹے کام آنے۔ کس چیز نے کام آنا ہے بھائی؟ یہو جہ اگر خوبصورت دل لے کے پہنچ گئے نا تھی ہوتی یہ تھوڑے کام اور اسی دیکھنا بھی اللہ نے سانو جدو پیدا کیا ہے تو انہیں فطرت اسلام تے سانو پیدا کیا، صاف دل نال پیدا کیا۔ اور ساڈا دل گندا کس طرح ہوتا ہے؟ اور 7 جسم کے نال چیزاں نے، زبان، کان، اکھاں، ہاتھ، شرمگاہ، پیٹ تے پیر۔ اینا 7 نال بندہ کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے، اینا نال ہی بندہ اچھے عمل کرتا ہے تے بندہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے، اینا بھی غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ کو ناراض کرنے والا بنتا ہے۔ انہیں تھوڑا طریقہ سکھانا بھی زبان جہی ہے، زبان نال بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے تو دل تے سیاہی لگ جاتی ہے۔ کٹاں نوں غلط استعمال کرتا ہے دل کے اتنے ظلمت چلی جاتی ہے، اکھاں غلط استعمال کرتا ہے دل تے گندگی، اس طرح سارا دل بندے کا گندا ہوتا ہے۔ یہ مطلب جہاں اسی اللہ پاک کو دوسری گل یہ غور نہ سنو بھائی، جہاں اسی اللہ پاک نے سانو وہ طاقت دیتی جب وہ امانت اسی لئی، جو ہی بندہ بالغ ہوتا ہے اینا 7 چیزاں وہ طاقت آ جاتی ہے۔ یہ دوسرے لفظوں یہ بھی اسی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندے کو 7 اختیار دیتے ہیں، 7 اختیار دیتے ہیں۔ اینا بھی استعمال کر کے بندہ جنت بھی جا سکتا ہے، اینا بھی غلط استعمال کر کے بندہ جنت بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ 7 اختیار ہے ہی وہ چیزاں نے، زبان، کان، اکھاں، ہاتھ، شرمگاہ، پیٹ تے پیر۔ اینا 7 چیز تو علاوہ بندے کے جسم کی چیز ہے جنہوں بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ غور کرو ویسے کوئی ہے چیز ہو ہی 7 چیز، یا انہوں اچھائی پہ استعمال کرنا ہے یا برائی پہ استعمال کرنا ہے۔ وقتی طور پہ بھائی طاقت اللہ نے بالغ ہونے کے بعد دے دیتی ہے تو یہ استعمال کرنا اختیار بھی اللہ پاک دے۔ بس وہ میری زبان ہے تو یہ اندر کدی طاقت والے چل رہی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ اور میرے کو اختیار ہے کہ میں اس زبان کو صحیح بھی چلا سکتا ہوں اس طاقت نال، غلط بھی چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا؟ امتحان تو بڑا کتنا سوکھا ہے۔ جی تو امتحان یہ ہوتا ہے میں تھوڑی زبان ٹھیک رکھنی، تھی میری زبان کو درست رکھنا ہے، پھر کیا ہے مشکل۔ اور میری زبان ہے یہ اللہ کی طاقت ہے، اختیار میرے کو ہے، میں یہ صحیح کرنا ہے تو میں ہی غلط کرنا، میرے تو کوئی پابندی نہیں۔ وہ میری زبان کو روک سکتا ہے مطلب میں سچ بولنا چاہوں سچ بولتا رہا، جھوٹ بولنا چاہوں جھوٹ بول سکتا، لیکن کدوں تک بول سکنا؟ جس وقت اللہ نے موقع دیکھا۔ آج ہی اللہ پاک کو جسم تو کر لے روح، امتحان ختم ہو گیا، مطلب جو کیتا وہ بدلا ملے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے وہ جی اسی اللہ پاک کو امانت لئی ہے۔ بالغ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ اختیار طاقت اس جسم کے 7 حصوں میں آ جاتی ہے، تو یہ دل گندا ہوتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے۔ اور دوسری مثال کے اندر یہ ہے کہ یہ جی اسی اکثر سنتے ہیں کہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ تھی یہ سمجھو گے کہ تمہیں اتنا لگ رہا ہے بالکل بندہ کہتے ہے ہی زندگی ہے ہی کوئی تھوڑی جی زندگی۔ مثال کے طور پہ جی ہوں ساری زندگی گزر رہی ہے، ایوریج زندگی ساری انسانوں کی وہ زیادہ سے زیادہ 60-65 سال ہے، اتنی ہے کہ نہیں؟ 60-65 سالوں کے بعد بندے کو بیماریاں لگ کوئی زندہ رہے بھی ان بیماریاں یاد ہے، مٹھے نہیں کام کرتے، نظر نہیں کام کرتی، کسی کو شوگر، کسی کو بلڈ پریشر، وہ چلتا پھرتا بندہ ڈگتا ہوتا ہے، اس طرح ہی ہے کہ نہیں؟ 60 سال تک بندہ کوئی نہ کوئی بندے کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو وہ دیکھو جو بڑا حصہ زندگی کا ہے ہونا جتنے لکھے 16-22 سال، اگر روز بندہ 60 سال یا 65 سال 8 گھنٹے سوتا ہے تو 22 سال سو کے بندہ زندگی اپنی گزار رہے، 22 سال بندے نے پتہ ہی نہیں سانو سو کے گزر گئی۔ ہوں جی ساری زندگی گزری ہے وہ تیسرا حصہ سی مثلاً کوئی بندہ 20 سال 30 سال کا ہے تو انہیں 10 سال سو کے گزار دیتے ہیں۔ اور ہے جا دیکھ لو بچپن، یہ ایک حصہ ہے بچپن کا، یہ 13 سال بندہ بالغ ہی نہیں ہوتا، امتحان شروع 13 سال ویسے ہی گزر گئے کھیلتے کودتے سے، 13 تے 22 کتنے 35 سال بن گئے، 35 سال تو ویسے ہی نکل گئے روڈ جڑے کسی کام نہیں ہے، کسی کام آئے نہیں۔ پھر اسی طرح دیکھو جڑا بندہ پڑھتا ہے یا کام کاج کرتا ہے، اگر روز بندہ 5-6 گھنٹے کام کرتا ہے تو 60 سال کے 15 سال بڑھ جاتے، 15 سال سارے کام کاج کرتے نکل جائے۔ پھر روزانہ جڑا اسی واش روم جانے غسل کرن جانے ٹائلٹ جانے، یہ تھوڑا تھوڑا ٹائم بھی تھی جمع کرو نا، اندازہ لاؤ تو 2 سال بن جاتے ہیں بندے 60 سال۔ اسی طرح 1 سال جڑے نا بندے کی پریشانیاں گزر، تھوڑی پریشانی آتی، روز کوئی نہ کوئی پریشانی آ جائے وہ گزر جائے۔ اسی طرح 1 سال کچھ نہیں کر رہا ویسے ہی فارغ بیٹھے ہیں، 1 سال یہ گزر جائے، لے دے کے آخر جڑی ہے نا 6 سال بچتی ہے اصل زندگی،
لیکن دوسری طرف بندہ یہ سوچے اگر بندہ سنت طریقہ سیکھ لوے اے سونا اگر سنت کے مطابق کر لیے پھر بھی سونا ہی ہے. یہ 22 سال بندہ ستے ہوئے تھا لیکن 22 سال کی عبادت آ جائے بندے کے کھاتے کتنا آسان ہے. بندہ سو رہا ہوئے تھا لیکن عبادت کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ عشاء کی نماز جماعت نہ پڑھے اور صبح کی نماز جماعت نہ پڑھے وہ ایسے طریقے ہے جس طرح انہیں پوری رات عبادت چ گزاری. لوگ کتنا آسان ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنا. 22 سال کے مفت ہے تمہیں ستیا عبادت مل جائے. پھر جڑا بندہ ہے کام کاج کرتا ہے اگر یہ بندہ حلال روزی کماتا ہے نیت اپنی صحیح رکھتا ہے کسی کو دھوکھا نہیں دیتا یہ بھی ساری عبادت کرتا ہے. واش روم بھی جاتے ہو سنت کے مطابق بیٹھے بندہ ٹائلٹ چاہے لیکن نال نیکیاں آ رہی ہیں. یہ صرف سمجھنے کی گل ہے. بہرحال میں وہ دس رہا کہ بالکل مختصر زندگی ہے. یہ 6 سال کی ساری زندگی ہے. بیوی بچوں کے کاروبار کے سارے خیالات نماز میں ہی آتی ہیں. اس کا ایک حل مشائخ نے ہمیں تجویز فرمایا ہے کہ سجدہ جو ہے جب آپ کریں تو مختلف کیفیات بندہ اگر اپنے آپ پر طاری کر لیں نماز میں یا سجود میں پھر یہ وسوسے اور خیالات جو ہیں یہ اس کے ذہن سے محو ہو جاتے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے مختلف درجات ہیں مختلف مقامات پر بندہ جو سجدہ کرتا ہے. پہلا اس کا درجہ یہ ہے یا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ جب بھی سجدہ کرے تو یہ سوچے یہ تصور کرے کہ وہ روحانی دنیا میں ہے اس وقت جب اللہ پاک نے ساری روحوں کو اکٹھا کر کے خطاب فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس وقت بندہ اپنے سجدے میں یہ تصور کرے اپنے ذہن کو بھر لے اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کا وہ کلام سن رہا ہوں اور ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا بھی جواب سن رہا ہوں کہ یہ پہلا جواب نبی کریم علیہ السلام نے دیا قالوا بلا شہدنا اور پھر ہماری تمام انسانوں جنات اور فرشتوں اور جتنے بھی مخلوق اللہ نے تخلیق فرمائے ان کی روحوں نے پھر یہی جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہے اور ہم گواہ ہوئے. یہ روحانی دنیا کا سجدہ کیا ہے کہ بندہ یہ سوچے اللہ نے آپ کو اور مجھے اس لیے تخلیق فرمایا ہے خالصتاً اپنی محبت کے لیے اللہ پاک نے تخلیق فرمایا. انسان کی زندگی انسان بلکہ ساری مخلوق کی تخلیق کا جو محرک ہے سب سے پہلا بیج ہے وہ ہے ہی محبت. اللہ کو اپنی ذات اور صفات سے ہے. یہ محرک ٹھہری محبت جو ہے بندہ جب سجدے میں ہو تو سوچے کہ اللہ کی محبت کا میں بھی عکس ہوں اور اس کلام کو سننے کی کوشش کرے روحانی دنیا کا تصور رکھے. اور بعض کو یہ سنائی بھی دیتا ہے سجدے میں بعض کو یہ بھی سنائی دیتا ہے کلام کہ تو سجدہ کر اور قریب آ جائے. اصل میں تو یہ جو نماز ہے وہ ہے ہی اللہ کے ساتھ ملاقات. تو معراج ہے یہ سفر. نبی کریم علیہ السلام کو جیسے سفر کرایا گیا آپ نے جنتیوں کو بھی دیکھا حالانکہ بھی جنت میں تو گئے نہیں کوئی. جہنم کو دیکھا اور جہنمیوں کو بھی دیکھا لیکن جہنم میں ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا تو جہنم کو کیسے دیکھ لیا. تو یہ وقت اللہ پاک نے آپ کو وہ وقت بھی دکھا دیا. تو آپ بھی یہ تصور کریں سجدے میں کہ ابھی تخلیق مخلوق کی نہیں ہوئی اور اللہ پاک وہ محبت بھرا پہلا کلام کر رہے ہیں ہم سب سے کہ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں. تو یہ روحانی دنیا کا پہلا سجدہ ہے. پھر دوسرا جو ہے اس کا درجہ دنیا میں سجدہ کس طرح کرے. دنیا میں سجدہ اس طرح کرے کہ گویا موت کا فرشتہ اب حاضر ہے
اور اس کو آخری سجدے کی اجازت ملی۔ دنیا سے اب یہ جانے لگا ہے، جس دنیا سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، دنیا سے جانے لگا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سر پر کھڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، ایک سجدے کی اجازت ہوئی۔ سوچے بندہ کہ یہ میرا آخری سجدہ ہے، پھر وہ کہاں وہ وسوسے اور وہ خیالات اور پھر دنیا داری، پھر بندہ تو ساری دنیا کو پھینک دے گا، کہ پتہ ہوگا بس اب یہ آخری عبادت، آخری سجدہ یہی ہے دنیا میں۔ اور بندہ جو ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے کہ میں تو ابتدا سے تیرے ساتھ تھا، تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، مگر تم ہی اعراض کرتے رہے میری عبادت سے۔ حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، تمہیں بلایا جاتا تھا اور تم دنیا داری میں مصروف ہو جاتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر تو دنیا کی طرف راغب رہے، اور اللہ کا جو اعلان ہوا بلانے کے لیے قربت کی طرف، اس کو سنا ہی نہیں کبھی۔ اب بندہ کیا کہے گا اس سجدے میں کہ جو آخری سجدہ ہے اس کا؟ تو یہ کیفیت بندہ جب اپنے آپ بتانی کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے سجود میں یا رکوع میں قیام میں۔ اسی طرح ایک سجدہ، تیسرا درجہ یہ ہے قبر میں ہے ایک سجدہ کہ منکر اور نکیر قبر میں آ پہنچے، اور پتہ ہے ہمیں کہ اب جیسے ہی یہ سوال کریں گے، ایک تو پہلی بات کہ مجھے تو سوال کے جواب پتہ نہیں میں دے سکوں گا یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ بندہ تصور رکھے کہ جو کچھ کمایا برے اعمال، وہ سانپ اور بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات اژدہے میری قبر میں بیٹھے انتظار میں کہ جیسے ہی اب یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی، اب وہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ بندہ اس کیفیت میں سجدہ کرے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو قبر میں سجدے کی اجازت ملی، کہ بندہ اپنی قبر میں پڑا ہے یا بیٹھا ہے، اور ایک سجدہ جو اللہ پاک کو کرے گا آخری منکر نکیر کے سوال سے پہلے، تو اس میں وہ کیا کہے گا، کیا مناجات کرے گا، گڑ گڑائے اور یہی تصور کرے کہ یہ آخری سجدہ ہے، یا قبر میں بھی آخری سجدہ ہے، اس کے بعد اجازت نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر قبر کا منہ کھول دیا جائے گا اور جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کو لپیٹ میں لے لے گی۔ پھر ایک سجدہ جو ہے وہ حشر کے میدان کا بھی ہے۔ حشر کے میدان کا کیا سجدہ ہے کہ بندہ تصور کرے کہ اب حشر کے میدان میں اعمال نامہ کھلنے لگا ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور وہاں پر ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہے، اور ہوگا کیا، سکرینیں کھڑی کر دی جائیں گی اور سب کے سامنے سارے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے بد کردار بدبخت لوگ جن کے اعمال جو چھپتے پھرتے تھے اللہ کے سامنے تو وہ کرتے تھے گناہ، مخلوق کے سامنے وہ نیک صالح بنے پھرتے تھے، اللہ پاک اس دن ان کا پردہ چاک فرما دے گا۔ جو لوگوں کے پردے چاک کرتے پھرتے ہیں تو اس دن سب کے سامنے یہ سکرین فلم چلائی جائے گی، ساری زندگی کی، بچپن سے لے کر قبر تک، بڑھاپے تک، کیا کرتا رہا، کیا سوچتا رہا، دل میں کیسے اخلاق رکھے، اور نفس کی کون کون سی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہا۔ ابھی بندہ تصور کرے کہ میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں اور میرا اعمال نامہ ابھی کھولا جائے گا اور سب کے سامنے حقیقت دکھا دی جائے گی، پھر اس کی کیا حالت ہوگی۔ اب وہ سجدے میں کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ یا اللہ تو میرا پردہ رکھ لے، آج کے دن پردہ رکھ لے۔ تو یہ حشر کے میدان کا سجدہ، اس طرح سجدے میں اللہ پاک سے اجازت مل گئی اس کو، اور تصور کرے کہ اب میزان میں اس کے اعمال تولے جائیں گے تو کیا کہے گا وہ اللہ کو۔ ترازو آپ کے سامنے، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم،
اور آپ کو جنت اور جہنم دونوں آواز دے رہی ہیں. جہنم کی گرمائش کو بھی محسوس کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کو جب لایا جائے گا اللہ ہی جانتا ہے اس کی کتنی آنکھیں ہوں گی، اور وہ گھور گھور کے جہنمیوں کو دیکھے گی غضبناک ہو کر. جہنم غضبناک ہو کر جہنمیوں کو دیکھے گی، اور جہنمی بھی نظریں چرا چرا کے دیکھیں گے کہ کہیں ہمیں تو نہیں دیکھ رہی. تصور کریں کہ بندہ اس وقت بے باک، بے دھڑک، بے خوف کیسے کیسے دعوے، کیسے کیسے عمل کرتا ہے دنیا میں، اور اس وقت جہنم اس کو خاص طور پہ متکبرون کے متعلق آتا ہے، ان کی تو کھالیں ادھیڑیں گی. اللہ پاک کی حفاظت فرمائے. تو بندے کو اب ترازو کی تول سے پہلے اجازت مل جائے تو اپنے رب کے ساتھ کیا مناجات کرے گا. یہ وقت ہے، آپ اور میں زندہ ہیں ابھی. بعض نوجوان ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ جی ابھی تو میں بوڑھا ہوں گا تو پھر میں نیکی کی طرف آؤں گا. اب بوڑھے ہی نظر آتے ہیں مسجد میں، نوجوان تو نظر ہی نہیں آتے. سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی میری زندگی باقی ہے. تو اللہ ہی جانتا ہے. بعض 12 سال، 13 سال، 25 سال، 30 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں. اللہ ہی جانتا ہے. بعض 100 سال کے ہو کے بھی کھانستے رہتے ہیں، بیماری میں پڑے رہتے ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک ان پر بیماری مسلط کر کے ان کو گناہوں کو دھونا چاہتا ہے. اب وہ اس کو جب کسی پر بیماری آتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں اللہ والوں کے پاس کہ یہ مصیبت ہے، اس کو ٹال دو. دراصل وہ رحمت ہوتی ہے بندے کے گناہ دھونے کے لیے. وہ جو بیماری ہے یا آزمائش ہے یا مصیبت ہے وہ رحمت ہوتی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزماتا ہوں، آزمائش میں ڈالتا ہوں. کس لیے؟ تاکہ تم نصیحت مانو، اس سے آزمائش سے نصیحت لو. کیوں آزمائش آئی؟ اور پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. ہم پہ مصیبت آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس بھاگ. اگر بیماری ہوگی تو ڈاکٹر کے پاس بھاگ، کبھی اس کے پاس بھاگ، کبھی اس کے پاس بھاگ. دنیاوی کو معاملات پھنس گئے تو دنیا داروں کے پاس، سیاست دانوں کے پاس، تھانے دار کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس بھاگتے ہیں. اور جب تک مایوس نہیں ہوتے اللہ کے در پر نہیں آتے. عجیب ہی معاملہ ہے انسان کا کہ جب تک دنیا سے مایوس نہیں ہوتا اللہ سے رجوع نہیں کرتا. کتنا بے وفا اور احمق ہے میرے جیسا انسان کہ بندہ پہلے ہی رجوع کر رہے اللہ پاک سے. غوث پاک نے جلا الخواطر کتاب ہے، اس میں آپ کا پہلا ہی خطبہ ہے اسی کے متعلق کہ بندہ جب تک اسباب سے مایوس نہیں ہوتا اور اللہ کے پاس بالکل خالی ہو کر، مایوس ہو کر دنیا سے اور دنیا داروں سے، اسباب سے مایوس ہو کر نہیں آتا اللہ پاک کے پاس، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی. پھر اللہ اس پر توجہ فرماتا ہے، رحمت والی توجہ فرماتا ہے. اس لیے اس کو جتاتا ہے، اس لیے کرتا ہے اللہ پاک مایوسی کے قریب کہ اس کے دل میں وہم بھی نہ پیدا ہو کہ میرا معاملہ فلاں دنیا میری محنت یا فلاں صاحب کی دعا یا فلاں صاحب کی وجہ سے یہ میرا معاملہ درست ہوا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اپنے بندے کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ایسا معاملہ فرماتا کہ مجھ سے جڑ جائے، مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے اور دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کی امیدیں چھوڑ دے، دنیا داروں سے امیدیں لگانا چھوڑ دے. لیکن ہم جب تک دنیا سے مایوس نہیں ہوتے اس وقت تک اللہ کی طرف پلٹتے ہی نہیں. صحابہ کی سنت کیا ہے؟ صحابہ کی سنت یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو پیش کرتے، اب سبب اختیار کرتے. سبب بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ دوا، بیمار ہو گئے تو دوا، کوئی مسئلہ مصیبت آ گئی تو پہلے دعا اللہ پاک کے پاس اپنا معاملہ پیش کرنا، پھر اسباب کو اختیار کرنا. تصور کریں کہ اللہ پاک کو آپ اپنے دل میں
جواب دے رہے ہیں اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتا، تو میری کمزوریوں کو جانتا ہے، تو مجھے سب سے بہتر جانتا ہے، میں تیری طرف لوٹتا ہوں، میں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ صرف تیرے فضل کی امید رکھتا ہوں۔ تو وہ جو حشر کے میدان کا سجدہ ہے، انسان کیا کہہ سکتا ہے اللہ پاک سے، اور تصور ہی کرے کہ اللہ پاک کی طرف سے جواب آ رہے ہیں، تصوراتی جواب ہی ہے تخیل میں اپنے، کہ میں نے تجھے زندگی دی مگر تو نے اس کو ضائع کر دیا۔ دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ حشر کے میدان کا میں نے کل حساب کتاب سنایا تھا کہ آپ اگر حشر کے میدان کو صرف اس کو درست کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ ہم دنیا کو درست کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں محنتوں میں، میری دنیا درست ہو جائے، راحت آرام ہو جائے، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، تو اس میں ہم لگے ہوئے مصروف ہیں۔ دنیا کو درست کرنے کے لیے جس میں ہم نے صرف 60 سال رہنا ہے، ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ہم کسی کام کی نہیں رہتے، نہ بیوی کے، نہ بچوں کے، نہ معاشرے کے کسی کام کے، اب آتے ہیں یا اللہ میں تیرے پاس آ گیا۔ جب کسی کام کا نہیں رہتا، لیکن اللہ کتنا قریب ہے، اس حالت میں بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ دنیا جس کے پیچھے بندہ بھاگ رہا ہے، اپنی عزت چاہو جلال، معاشرے میں عزت ہو میرا یہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، وہ ضائع کر رہا ہے۔ تو میں حساب کتاب آپ کو سنا رہا تھا کہ 50,000 سال کی بھی ایک زندگی آنے والی ہے۔ چلیں آپ برزخ کو چھوڑ دیں، برزخ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، 1000 سال ہے، 2000 سال ہے، اس کے بعد قیامت شاید قائم ہو جائے، واللہ اعلم۔ چلو 50,000 سال کا تو اللہ نے بتا دیا نا، یہ عرصہ ہے جو تم نے حشر کے میدان میں گزارنا ہے۔ وہاں پہ بھی تو ایئر کنڈیشنر ہونا چاہیے نا، وہاں پہ بھی معاشرے میں عزت ہونی چاہیے، وہاں پہ ساری دنیا ایک معاشرہ ہوگا، سارا جہان اکٹھا ہوگا، فرشتے اس کو دھرتی کو یہ جو گول شکل میں ہے اس کو سیدھا کر دیں گے، پلیٹ کی طرح، جیسے پلیٹ ہوتی ہے نا، بالکل سیدھا کر دیں گے اس کو، مار کے دھرتی کو پہلے فرشتوں نے اس کو سیدھا کرنا ہے، حشر کے میدان کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس میں جتنے محلات ہیں، درخت ہیں، سب کچھ مٹ جائے گا، یہ چٹیل میدان ہوگی، ساری کی ساری زمین چٹیل میدان ہوگی، تا حد نگاہ آپ دیکھ سکیں گے۔ ابھی تو ہے نا کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ گولائی کی وجہ سے دور والی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جب یہ سیدھی ہوگی تو پھر دور والی چیزیں بھی نظر آئیں گی۔ ایسا ہے نا، 3-4 ایکڑ تک ہمیں چیزیں صاف نظر آتی ہیں کیونکہ وہ سیدھا ہمیں نظر آتا ہے، ہوتا نہیں ہے وہ بھی ایسے گول گولائی میں ہے ساری دنیا، لیکن یہ جب بالکل سیدھی ہوگی تو ہر بندہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس وقت یہ جو عزت، جاہ و جلال، اس وقت کی بھی تیاری کی ہے، میری عزت ہو، معاشرے میں جاہ و جلال ہو، ایئر کنڈیشنر ہو، بچے راحت میں ہوں، میں بھی سکون سے ہوں، نہ بیماری ہو، نہ پسینہ ہو۔ اس دن تو صرف ایک ہی سایہ ہوگا، رحمان کے عرش کا سایہ، اور وہ ہوگا کس کے لیے؟ جس نے پھر کچھ اگلے جہان کے لیے انویسٹ کیا، کاروبار میں وہ پیسہ لگایا، جان لگائی، مال لگایا، وقت لگایا۔ 3 چیزیں ہیں، مال، جان اور وقت۔ یہ 3 چیزیں صرف اس دنیا میں انویسٹ کرنا ہے، لگا رہا ہے بس۔ اور اس دنیا میں 60 سالہ زندگی جو بنتی ہے، وہ اس کا میں نے پرسنٹ نکالا، 0.0001 پوائنٹ پتہ نہیں کچھ پرسنٹ نکلا، وہ صرف 14 دن ہے۔ 14 دن اس جہان میں، اس دنیا میں 60 سالہ زندگی ہو تو 14 دن چاہیے کہ مجھے یہ وقت درکار ہے صرف اس دنیا کے لیے، اب باقی جو 59 سال 350 دن وہ چاہیے ہمیں صرف حشر کے میدان کے لیے۔ اور سوچیں کہ وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی آگے آ رہی ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، تیاری کی ہے کوئی؟ آپ اپنے دل میں جواب دے سکتے ہیں یہ کہ یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے، اور یہ موقع ہے ابھی آپ کے پاس اور میرے پاس، ہم زندہ بیٹھے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کر لو اور زندگی اس طرح کر لیں۔ یہ سودا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، جانے اور ان کا مال جنت کے عوض، اب یہ لڑے، مارے یا مر جائے، یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے
کہ ان کو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ سے زیادہ وعدے کا سچا کون ہے؟ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں دنیا کی. ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی چلے گائے ہے، مجھے پسند آ گئی، میں نے ان کو ایڈوانس دیا، یہ جی قیمت ہے اس کی 2 لاکھ روپے. ڈاکٹر صاحب یہ 2 لاکھ روپے ایڈوانس آپ کے پاس آ گئی، وعدے کا پکا، میں نے 2 لاکھ ایڈوانس دے دیا. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ گائے تو میں نہیں دوں گا. 2 لاکھ روپے لے چکے ہیں، یعنی کہ اللہ کا وعدہ ہم لے چکے ہیں کہ جنت کو ہمیں لے جائے گا، لیکن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ گائے والی مثال کو ذہن میں رکھے نا، یہ جان اور یہ مال صرف اور صرف اس طرح خرچ کرے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور اس نے اپنی چاہت کی مثال بھی بھیج دی، پرچہ بھی آؤٹ کر دیا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو، جیسے انہوں نے اپنا مال اور اپنی جان خرچ کی، تم بھی ویسے کر لو. اب کیا ہوگا؟ راحت کا مقام حیرت، حیران ہوگا. جس طرف بھی دیکھے گا جنت میں یہ مقام حیرت ہے، اور جہنم کیا ہے؟ میرے جیسا احمق اب مقام حسرت کی تیاری کی بیٹھا ہے. حسرتیں ہی حسرتیں ہو. حشر کے میدان میں بھی جہنمی جو ہے اپنے ہاتھ چبائیں گے، کھا جائیں گے اپنے ہاتھ، پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنی یعنی حسرت میں ہوں گے. کاش ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا مانا ہوتا، کاش ہم اللہ کا حکم مان لیتے، کاش ہم نے نیکی کی ہوتی، کاش ہم فلاں کے ساتھ نہ پھرتے. مجبوریاں، کاش مجبوریاں نہ ہوتی. صحابہ کو بھی تو تھی نا مجبوریاں، لیکن ان کی مجبوریاں تو اللہ کی رضا کے آڑے نہ بنی، رکاوٹ نہ بنی، تھی نا مجبوریاں. ایک غزوہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایک کھجور سارے دن ملتی تھی. اتنا سخت ہے یہ غزوہ، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے. حکم ہوا شکر کرو، اس حالت میں بھی شکر کرو، حکم ہوا شکر کرو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ کس چیز کا شکر کریں؟ یہ حالت ہے، سارا دن تلوار چلتی ہے، ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کی نعمتیں گنوائی آپ نے، تو اللہ نے بن مانگے ہمیں دیے. تو ہم نے تو وہ سختی دیکھی نہیں، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، نہ اللہ کے لیے وقت ہے نہ اللہ کے رسول کے لیے وقت ہے. میری مجبوریاں ہی بڑی ہیں. تو اس دن پھر یہی ہوگا، یہ مجبوریاں پھر کام نہیں آئیں گی، پھر یہ ساری مجبوریاں بھاگ جائیں گی. اس دن کیا ہوگا؟ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اس دن پھر رشتہ دار ایک دوسرے سے، دوست احباب، ماں بیٹوں سے، بیٹے ماں سے، بہن بھائیوں سے، سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں مجھ سے یہ مانگ نہ لیں، عمل نہ مانگ لیں. ابھی تو محبت کے دعوے ہیں نا، تیرے بغیر مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جان بھی حاضر ہے، اس دن ایک عمل بھی نہیں دیں گے. یہ جو جان بھی حاضر ہے کہتے ہیں نا، اس دن ایک عمل بھی نہیں دیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. تصور کریں کہ حشر کا میدان ہے اور اس میں آپ اور میں کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ ہی جانتا ہے. اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی کہ اگر صرف ایک سجدہ آپ کو کرنے دیا جائے. تو یہی تصور کر لیں کہ اب ایک سجدہ جو مجھے اس کی اجازت ملی اب یہ دنیا میں کر رہا ہوں حشر کے میدان سے پہلے. تو یہ مختلف سجود کی حالتیں ہیں آپ کو بتائی گئی کہ یہ وسوسوں سے، اور وہ جو ہم دنیا سے جڑے رہتے ہیں، پھر نماز سے باہر جب نکلتے ہیں تو پھر جس دنیا سے جڑے رہتے ہیں، نماز میں بھی جڑے رہتے ہیں، اسی کے اثرات پھر باہر بھی نظر آتے ہیں. پھر وہ نہ تو بے حیائی سے روکتی ہے نہ برائی سے روکتی ہے، کیونکہ وہ ہم نے نماز پڑھی نہیں جو بے حیائی اور برائی سے روکتی، وہ حضوری والی. تو ہم تو رہے کس کی حضوری میں؟ مومن کی معراج تھی، بلندی کی طرف سفر، اس کا سفر ہو رہا ہے بازار میں. نماز میں کھڑا یہ دیکھ رہا ہے کہ بیگم صاحبہ کچن میں میرے لیے کیا پکا رہی ہے، میرے جیسا بندہ پیٹو کچن میں کیا پکا ہے. بچوں میں مصروف ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کھڑا نماز میں. دکاندار ہے تو حساب کتاب کر رہا ہے کہ ابھی پتہ نہیں کو گاہک نہ آ گیا، یہ گاہک نہیں کام ہے. تو وہ پھر اسی وجہ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن وہ نمازیں جو ہیں ہمیں نہ تو بے حیائی سے روک رہی ہیں نہ برائی سے روک رہی ہیں،
مختصر سے میں دوہرا دیتا ہوں. یہ حشر کے میدان کا سجدہ، اسی طرح یہ مختلف سجود ہیں کہ بندہ سجدے میں کم از کم چلو سجدے میں ہی جڑ جائے اللہ کے ساتھ. اب بندہ دیکھے سوچے کہ اب امانت کو جو ہے سارا، اور انبیاء مرسلین علیہ السلام ان کی ارواح مقدسہ نے اللہ کی محبت میں اٹھا لی، پھر اولیاء نے اللہ کی محبت میں اللہ کے دیدار کی خواہش میں یہ امانت لے لی. شہد کی نہروں کے لیے، شراب کی نہروں کے لیے، غور و غلمان کے لیے، باغات کے لیے ہم نے اٹھا لی، محلات کے لیے اٹھا لی. ہم نے یہ اٹھا لی کہ مجھے محلات چاہیے. ہر کسی نے اپنے درجے میں یہ سوچ لی، اور ہم بھی خدا کی صف میں پیچھے میرے جیسا میں نے کہا کھڑا ہوگا، تو ہم نے بھی امانت لے لی. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اٹھایا ہے بوجھ، تم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا. بڑا ہی نادان ہے، مشقت والا کام ہے یہ، کیونکہ دنیا کی شکل خوبصورتی تو ہم اس کی طرف پھر مائل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے یہ مشقت والا کام ہے کہ بندہ وہ جو غیب پر یقین ہے، اس کے رویے میں، اس کے ایمان میں، کہ بھئی یہ صرف عورتیں اور بچے اور جاہ و جلال اور خوبصورت سواریاں اور کھیتی باڑیاں اور مال مویشی، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور بھی جہان ہے. وہ جہان جب وہ دیکھتا ہے اس جہان کو، پھر ان کو چھوڑ کے تو اس کی طرف راغب ہوتا ہے. اسی وجہ سے بندے سمجھتے ہیں کہ ایمان بالغیب بڑی بات ہے، اگر بڑی بات. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ یہ 2 روزہ جو ہمارا خلوت تھی نماز کی اصلاح کے بارے میں، یہ پایہ تکمیل کو پہنچی ہے. الحمدللہ لوگوں کو اس بارے میں اویئر کیا گیا ہے کہ کس طرح مطلب ہم اپنی نمازوں کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں، اور کون سی نماز جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے کس نماز کو مومن کی معراج قرار دیا ہے، اور کیسے مطلب وسوسات سے روکا جا سکتا ہے، وسوسوں سے مطلب روکا جا سکتا ہے، اور کس طرح یہ کیا جا سکتا ہے کہ جی انسان برائی سے رکے، فحاشی سے رکے. وہ کون سی نماز ہے؟ تو الحمدللہ اس میں میرے مرشد، میرے شیخ، میرے استاذ جناب قبلہ شیخ احمد دباغ بھی تشریف لائے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ میاں غلام محی الدین صاحب اور جناب محمد افضل بھائی اور دیگر جو مبلغین تھے وہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے مطلب آ کے لوگوں کو اس بارے میں جو ہے وہ معلومات بھی فراہم کی قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور جو اولیاء کرام نے جو طریقہ بتایا ہے ان طریقوں کو سے روشناس کرایا یہاں پہ. تو الحمدللہ اس طرح کی جو پروگرامات ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس طرف راغب کیا جا سکے کہ نماز کا مقصد کیا ہے، سجدے کا مقصد کیا ہے، رکوع کرنے کا مقصد کیا ہے. جب ہم تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک تو شرعی ان کے جو تقاضے ہیں ان سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ روحانیت میں ان کا مطلب کیا مقام ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ اس طرح کے پروگرام جو ہونے چاہیے. In this noble work of bringing us here and facilitating for this beautiful work, and me myself, we are not doing anything. We are really blessed to be part of this mission with our teacher Sheikh Ahmed Dabbar. Now, as respected Dr. Saab has asked, what is the purpose of healing, how we are doing, and how does it fit in the mission of Tariqa Muhammadiyya? Very simply, our main mission is to connect people to the healer, the healer being Al-Shafi, Allah the Almighty. Now, the main work is through many means, whether it be through certain workshops of marriage, whether it be through the spiritual retreats, like we are connecting people here in the spiritual world. So I'll mention a little bit about the spiritual world. Why are we connecting people? Why has this gift been given to us from our blessed teacher Sheikh Ahmed Dabbar? Because we live in a very interesting time. We live in a technological time. Internet is all around us. Virtual reality is all around us. Many attractions taking us away, like we may say,
busy in the dunya, busy in the world. So we have to have something to compare that with. Now, part of this miracle that's been given to us is how can we connect with the spiritual world, and how can that help us to connect to Allah the Almighty, but how importantly, how the spiritual world takes us from the attractions of this world to the attractions of the spiritual world. For once, we all believe in Allah. We all believe in Allah the Almighty. We believe in the angels. We believe in the prophets. This is all fundamentals of our faith. But this is at the level of what we call ilm yaqeen, at the level of belief or knowledge. Then there's another level where if you yourself can enter into the spiritual world, interact with the angels, your level of belief will increase. Your level of belief will increase. And then let me give an example. For example, if you never tasted a mango, but you've been told, I'll tell you about a mango. Yes. It looks like this, it tastes a little bit like an orange apple, but then I bring the mango to you. Your level of belief in that, yes, it increases. So then if I cut the mango and let you taste it, haql yaqeen, your belief has increased. Now the spiritual world is vast. There's interactions in that. We're interacting with that with our spiritual guide. There's a methodology of how to do this. There will be an upcoming retreat in the Zawiya of Tariqat Muhammadiyya in this particular field of interacting with the angels. Now coming back to the aspect of the healing, in particular you mentioned. So one of the things on our travels, we find that many people, not just Pakistan, all over the world, they are in problems, whether it be problems of magic, problems of jinnah. There are many people who claim to do these things, whether it be magicians, whether it be fake people, etc. Which what they are doing is they are disconnecting the people from the Almighty. Then through the mercy and the fazila of our teacher Shaykh Ahmed, they have trained a few people, and we just finished a training session in Lahore where we are trained specifically into diagnosing. There are like 7 major types of illnesses that affect the people. One would be physical illnesses. Another would be illnesses of the jinnah, effects of the jinnah, effects of black magic, evil eye, mental illness, illnesses of wrong companion, which has an effect on your energy. Yet negative people give you negative energy, and that can affect your decision. The main problem of today, the whole world, not in Pakistan, but living a purposeless life, no purpose in your life, just going through your day, or even having the wrong purpose, which can then disconnect. And then with the in regards to the healing, without going into too much detail, it is linked with entering into the spiritual world with the help of Allah the Almighty, with your spiritual guide, and making that diagnosis. So this is no long-winded way, it's very much getting to the root of the problem. So you enter into the spiritual world. For example, if it may be a magic or a jannat issue, you will spiritually focus, and then you will make a diagnosis and deal with that matter in the spiritual world. Then with that you have a treatment method, immediate, and then an ongoing treatment. So the process is short, is quicker, and the ultimate aim of it is using this aspect of problems that people may be in, which really, in comparison to the bigger problem of not knowing Allah, not connecting to Allah the Almighty, this is a small problem. But sometimes these small problems are big to the people when they don't know about the bigger problem. So remember one thing, dear viewers, all of these problems will finish when you die. But there is a need to facilitate for this, because people are falling in the wrong hands, which is disconnecting them from Allah the Almighty. So we do have a center here. They are brothers and ancestors who are trained in this field, and if these are your major problems, connect with them. They will diagnose, they will give you a solution, and ultimately the aim of this is to connect you to the healer and to connect you to the purpose of life. Tariqat Muhammadiyya has been traveling all over the world, in this mission. And the main thing that we start off with is understanding who we are.
very simply, we have this concept of the journey of man, where we are explaining to the people where have they come from, why are they here, and where they are going. And ultimately, all of these retreats, when it comes to healing, spiritual retreats, workshops of anxiety, workshops of marriage problems, what they ultimately do is give you that bigger picture. Who you are, who are you, what are you made of, what was the trust that you took from the world of spirits, this trust of free will. How do you use that free will in this world? What are these trusts that you have? You have your body, mind and heart. And how do you use your body, mind and heart with the free will? Very simply is you use this to do good and stop them from doing any evil. So you use your tongue, for example, to call people to the Almighty, to say nice things, not to use it for sins, not to use it to lie, not to use it for fraud, to cheat, to backbite. And there's a methodology on how to do all of this so that you can purify your body, mind and heart. So when you do leave this temporal world, you are in blessings in the grave, blessings on the day of judgment, and then live the infinite life in paradise with the blessed Prophet, peace be upon him, and Allah the Almighty. For all these teachings are the teachings of the messenger, the final messenger of Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi طریقہ المحمدیہ کا مختصر تعارف آپ پیش فرمائیں، اور دوسرا یہ روحانی نماز کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں کہ یہ نماز کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور کس طرح مطلب ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. میرے استاد مکرم جناب محمد افضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ طریقہ محمدیہ کا تعارف، تو یہ تو اپنے نام سے ہی اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ جب نبی علیہ السلام کا نام ہے تو اس کا مقصد ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو طریقہ محمدیہ کہتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بھی نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ان کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس میں جو ہے 4 بڑی بڑی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو مقصد ہے. تو اس صفات میں سے یہ پہلی صفت یہ ہوتی ہے اس بندے میں کہ وہ اللہ پاک کو اور اللہ کے جتنے احکام ہیں ان کو ترجیح دینے والا ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ اللہ پاک کے بعد نبی علیہ السلام کو سب سے بڑا مانتا ہے، ان کی سنت، ان کی شریعت، ان کے طریقے، ان کی محبت کو تمام محبتوں کے اوپر غلبہ دینے والا بن جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو تیسری بندے میں اس طریقے کے مطابق نبی علیہ السلام سے محبت میں جو بندہ زندگی گزارتا ہے، اس میں تیسری صفت یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کے اوپر شفقت کرنے والا بن جاتا ہے. اور چوتھی چیز اس میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہر وقت اپنی زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ گویا اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ہے اور اللہ پاک سن رہا ہے. تو یہ طریقہ محمدیہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ طریقہ محمدیہ نبی علیہ السلام کے نام سے ہے. تو طریقہ کہتے ہیں راستے کو، طریقہ یعنی اس راستے کے مطابق جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اس پہ بندہ زندگی گزارتا ہے. تو جب گزارتا ہے تو اس کا مقصد بھی میں نے بتا دیا کہ مقصد اصل یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا تک پہنچ جائے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑا مقصد ہے. اور یہ ملتا کس طرح ہے کہ یہ اس کو ملتا ہے جو نبی علیہ السلام کو سب سے بڑا وسیلہ اعظم اس سلسلے میں مانتا ہو کہ مجھے اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے جو سب سے بڑی ہستی ہے، جو ذریعہ ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے. اور ان کی اتباع اور محبت سے بندے کو یہ ملتا ہے.